قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 159 160 161 162 163۔ 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں 158 بلا شبہ ہم نے صفا اور مروہ کو ایک نشانی بنائی، اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تو جو بھی حج کو جاتے ہیں وہ حج کو یا عمرہ کو جاتے ہیں، وہ جو حج اور عمرہ کو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی مطلب ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے جو اس کے بیچ چلتے ہیں، اور جو بھی یہ عمل کرتے ہیں یہ اچھا ہے، اور اللہ اس کو جو ہے وہ بے شک اس کو جو ہے وہ بہت ہی پسند کرتا ہے اور اس چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ انڈیڈ بلا شبہ جو لوگ کنسیل کرتے ہیں، چھپاتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ثبوتوں کو، نشانیوں کو اور ہمارے رہنمائی کو، جب کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا کتابوں کے ذریعے، تو ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو لعنت بھیجنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی لعنت ہے، سوائے ان کے جو لوگ اپنے آپ کو اس بات کو جاننے کے بعد اپنے پشیمان ہو جائیں، اللہ کی طرف پھر رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے آپ کو صحیح کرے، اور یہ ثابت بھی کرے کہ میں نے جو چھپایا تھا وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گے، اور اے اللہ ہی ایسے توباؤں کو قبول کرنے والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اور بلا شبہ بے شک جو لوگوں نے ایمان نہیں لائے اور وہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ایسے لوگ بے ایمان ہی جائیں گے، اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہوگی، ملائکہ کی لعنت ہوگی، اور لوگوں کی بھی لعنت ہوگی، یہ سبھی مل کے لعنت ہوگی، سب لوگوں کی مل کے لعنت ہوگی، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ہر وقت دوزخ میں رہیں گے، اور ان کی جو سزا ہے
وہ بڑھتے جائے گی، کم نہیں ہوگی، اور وہ پیچھے بھی نہیں لی جائے گی۔ اور ہمارا الہ، ہمارے اللہ ایک اللہ ہے، اور کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی جو ہے وہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے رحم والے اور رحمت والے ہیں۔ اب یہاں کے جو آیتیں ہیں جس میں ہمیں صفا مروہ کے بارے میں بتایا گیا، اور جب بھی ہم حج اور عمرہ کو جاتے ہیں تو ہم صفا مروہ کے عمرہ کے دوران ہمارا ایک یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ارکان ہوتا ہے، اور اس ارکان میں ہم جو ہے وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں ہم چلتے ہیں، اور ایک مقام آتا ہے جہاں پر ہم دوڑتے ہیں، اور وہاں ہم دعا کرتے ہیں مغفرت کی بھی، اور اس نشانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور اللہ کی کبریا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ارکان ہے جو حج اور عمرہ کے دوران ہونے کے بعد ہی یہ چیز پوری ہوتی ہے۔ تو اس ارکان کو جو ہے وہ ہم نے افضل سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کتابیں آنے کے باوجود، سچائی آنے کے باوجود جنہوں نے جھٹلایا اور واضح باتوں کو چھپا کے غلط باتوں کو بتایا، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرس ہے، مطلب اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت جو بھیجتے ہیں ان کی بھی لعنت ہے، سوائے ان کے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت سمجھو کر لی، اور کرنے کے بعد توبہ کیا، اور جو بات انہوں نے گھڑی تھی، صحیح بات کتابوں کی نہیں دی تھی، ایسے لوگوں کو جو ہے جنہوں نے پھر سے وہ بات کو واضح کر دیا، سچائی بیان کر دی، ایسے لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرے گے، اور اللہ بے شک قبول کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگوں نے اس چیز سے باز نہیں آئے، ایسے لوگوں کا جو ڈس بلیور، بے ایمان جو ہے، ایمان والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو سزا ہوگی، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت رہے گی، ملائکہ کی لعنت رہے گی، ہم سب لوگوں کی لعنت رہے گی، اور ایسے لوگ جو ہے جہنم کی آگ میں چلے گے، اور ان کی سزا بالکل نہ پیچھے لی جائے گی اور نہ ہی کم کی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ میری لعنت ہے۔ تو اللہ کی لعنت جس پہ ہو وہ کس طرح کے سرکش لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ایک ہی اللہ ہے، اور کوئی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم اور رحمان ہے، موسٹ مرسیفل اینڈ موسٹ بینیفیشل، دا موسٹ گلوریس۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی باتوں سے ہٹ کے ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بھٹکنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ایک اللہ کی عبادت، اور اس پہ ہمیں قابض رہنا ہے، جم کے رہنا ہے، اور جو لوگ اس سے ہٹے ہوئے ان کی رہنمائی کی کوشش کرنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جو لوگ جو ہمارے اور بھی لوگ ہیں جو اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں، ان کتابوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ مگر یہاں اللہ کی سختی دیکھو کہ ایسے لوگوں کو، کیونکہ ایسے لوگوں نے اللہ کی باتوں کو چھپا کے نئی باتیں لائے، رسول کی باتیں جو اللہ کی باتیں ہوتی ہیں چھپائے نئی باتیں لائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کوئی بھی سزا کم کرنے والے نہیں ہے، اور اللہ لعنت بھیجے گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ ہم جانتے ہیں 70 ماہ سے بڑھ کر، پر اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، کوئی کم نہیں ہوگا اور ریٹرن بھی نہیں ہوگا کہ چلو سزا کاٹ لیا اب یہاں سے وہاں، نہ ہی، نو چانس۔ اس لیے ہمیں یہ پختہ یقین رہنا چاہیے، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ There is no God but one Allah. There is no deity of worship except Him. He is the most beneficial, most merciful.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.